پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، جبکہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور اور سعودی عرب ایک عظیم ملک، دونوں ملکوں میں سے کسی پر بھی کسی نے حملہ کیا تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باقاعدہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دارالحکومت ریاض میں باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی روح سے پاکستان اب حرمین الشریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا، یعنی حرمین الشریفین کا تحفظ اب صرف سعودی عرب ہی نہیں، پاکستان کی ذمہ داری بھی بن گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ جو دونوں ملکوں کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کا مطلب کہ سعودی عرب اور پاکستان کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری ہے۔ مشترکہ اعلامیے کا مطلب ہے کہ دونوں ملکوں میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کے تناظر میں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کی سلامتی کو بڑھانے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ خطے اور دنیا میں امن کے حصول کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ پاک سعودی اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی اور دفاعی تعاون کی مضبوطی کو ثابت کرتا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق موجودہ اور متوقع خطرات و چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنائے گا، دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری اور انضمام کو بڑھائے گا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے سے دونوں ملکوں کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ معاہدے کی شقوں کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے پر دستخط دونوں ملکوں کے گہرے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ دہائیوں سے مشترکہ فوجی تربیت، کثیر الجہتی مشقوں اور دفاعی صنعتی تعاون کو ظاہر کرتا ہے۔ معاہدہ امن کے فروغ اور علاقائی و عالمی سلامتی کو مستحکم کرنے کے مشترکہ مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ملک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے۔ معاہدے کے تحت اپنے دفاع کے لیے ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے موجود ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حرمین شریفین کی طرف یا سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا تو الحمدللہ پاکستان پہلے بھی اس کی آنکھ جو ہے میلی آنکھ پھوڑ دیتا، اور اب تو باضابطہ طور پر یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ ایسی گستاخی کرنے والے کو پاکستان کا دشمن سمجھا جائے گا اور پاکستان اس کی آنکھ کو پھوڑ کے رکھ دے گا۔ اور اسی طرح اگر بھارت سمیت کسی بھی ملک نے دوبارہ سے پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی کوشش کی، ہرچند کہ پاکستان نے اس کو ناکو چنے چبوائے، اس کو ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا، اسے معافی مانگنی پڑی، اسے جنگ سے بھاگنا پڑا، اس کے باوجود
اگر آئندہ بھی ایسی قبیح حرکت کرنے کی جو ہے ہندو بنیے نے کوشش کی یا کسی بھی قوت نے اپنے آپ کو یہ ترم خان سمجھتے ہوئے قطر کی طرح پاکستان پر دھاوا بلنے کی کوشش کی تو سعودی عرب پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، ڈھال بن کے کھڑا رہے گا۔ نہ صرف ڈھال بنے گا بلکہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایسا آہنی پنجہ، ایسا آہنی مکہ بنے گا کہ سامنے اسرائیل ہو یا بھارت ہو یا کوئی بھی ایسی قوت ہو جو کہ حملہ ہونے کی کوشش کرے گی، اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ صرف تاریخی معاہدہ نہیں، انتہائی اہمیت کا حامل معاہدہ ہے۔ دنیا دنگ ہے، دنیا حیران ہے، دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا جو اس بار کر دیا گیا ہے۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد، اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد، پاکستان پر بھارت کے حملے کے بعد، ان سارے حملوں کے بعد، ان ساری صورتحالوں کے بعد اب اسلامی ممالک جو ہیں اکٹھا ہونے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ اسلامی ممالک ایک پاور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو خاص طور پہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس نے دشمن قوتوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جس نے اپنی طاقت، اپنی سپرمیسی، اپنی پاور، اپنی ہیبت جو ہے دنیا کے دلوں پر بٹھائی، اپنی قوت کو ثابت کیا، اپنی طاقت کو منوایا، اپنا لوہا منوایا، اس نے جب سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور سعودی اپنے برادر ملک کے ساتھ، وہ ملک جہاں پہ صرف وہ ہمارا برادر ملک نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے عزت و توقیر کا نشان ہے، ہمارے لیے آن بان شان ہے، ہمارے لیے پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا اسلام کے لیے محور و مرکز ہے۔ اس ملک کے ساتھ جب پاکستان نے اس طرح سے یہ معاہدہ کیا ہے تو اس کے بعد جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، جو عرب دشمن قوتیں ہیں، وہ دہل کر رہ گئی ہیں۔ ان کو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اعتراف کیا گیا ہے مشترکہ اعلامیہ میں کہ کلیدی کردار فیلڈ مارشل چیف آف آرمی صاحب جنرل سید عاصم منیر نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اسلامی جو ممالک ہیں ان کے سر فخر سے جو ہیں بلند ہو گئے ہیں، ان کے سینے تن گئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایک ایسی قوت بن کر ابھرا ہے جس کے ساتھ ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے جنگ مئی میں یہ ثابت کیا، اس سے پہلے 65 میں بھی آپ اگر اس کے اعداد و شمار نکالے تو بھارت کو اتنے چرکے لگائے، اتنا نقصان پہنچایا کہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن بھارت جو ہے اپنی تاریخ کو ہی مس کر کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تاہم اب جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ ہونے والا باہمی دفاعی معاہدہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس معاہدے کے بعد مسلم ممالک کی قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلم ممالک کی قوت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ دشمن ممالک کی ہمت و حوصلے میں آپ کو بتائیں کہ انتہائی ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔